تو رو دیے بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے روداد کربلا کی سنایا کیے امام روداد کربلا کی سنایا کیے امام جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے عابد کا دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے محمد و آل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے
سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، تو سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ بحقه الغائبون ولا یحصی الماء العبد ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرک بعد الحمم ولا ینال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عدد محدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين الأمي المكي المدني القرشي الأبحي الطهامي السید البہی السراج المضیء الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ العبد المعید الرسول المسدد الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. غالبین علی کل غالب مطلوب علی کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا الكونين مصلي إلى قبلتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بيته طيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسکینۃ النجاۃ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت ہی مشہور و معروف حدیث پیغمبر ہے کہ حسین مصباح خدا ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اذان گرامی، اس طریقے سے اب ایام عزا کے آخری ایام ہیں اور جو اہمیت عزاداری کی ہمارے بعض روایتوں میں آئی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام رحم اللہ امرأ احیا امرا، اللہ اس شخص کے اوپر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. فرش عزا کے ذریعے سے ہمارے علوم زندہ ہوتے ہیں، ہمارے حدیثیں لوگوں تک پہنچتی ہیں. یہ فرش عزا کے توسط سے ہے. اور آپ نے فرمایا اپنے صحابی کو کہ کیا تم میرے جد کی فرش عزا بچھاتے ہو؟ کہا ہاں ابن رسول اللہ. کیا تم بکا بھی پڑھتے ہو؟ کہا ہاں ابن رسول اللہ. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جد کے فضائل کو سنے اور مصائب پر گریہ کرے کانا ماں درجتنا، وہ ہمارے درجے کی طرح، ہمارے جو درجات ہیں اس کو جو ہے درجہ ملے گا. البتہ علماء فرماتے ہیں چونکہ ائمہ معصومین اعلیٰ علیین میں ہیں، لیکن ہم ائمہ معصومین کو ضرور وہاں پر دیدار کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ فرش عزا عزیزو یہ ہے جو قرب خدا اللہ سے فوری طور پر قریب کرتی ہے. یہ وہ فرش ہے کہ جو انسان جو ہے فوری طور پر اللہ سے تقرب حاصل کرتا ہے. تو امام پیغمبر اکرم نے جو فضائل اور جو احادیث حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے بہت سارے ہیں. انا لقتل الحسین حرارۃ فی القلوب المؤمن لا تبرد ابدا. قتل حسین، شہادت حسین مومن کے قلوب میں ایک ایسی گرمی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. یہ ارشاد پیغمبر ہے انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن. نام حسین جب مومن کی زبان پر آ جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور یہی نہیں عزیزو، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرش عزا یہاں زمین پر بچھائی گئی، نہیں، سب سے پہلے جو ذاکر ہے وہ خود خداوند عالم ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام ترک اولا ہوا تو جو کلمات اللہ نے ان کو جو دیے انہی کلمات معصومین کے پنجتن کے کلمات تھے. اس کے بعد جب نام حسین حضرت آدم کی زبان پر آیا تو خود حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت آدم نے کہا پروردگار یہ کیسا نام ہے کہ جس کے میرے زبان پہ لفظ آتی میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہاں پر خداوند عالم نے امام حسین کے مصائب کو بیان کیا کہ تمہاری نسل سے آخری جو پیغمبر آئیں گے ان کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا. بلکہ یہی نہیں، تمام انبیاء نے امام حسین پہ گریہ کیا ہے. جب کشتی نوح کربلا پہنچی ہے تو ڈگمگا گئی. حضرت نوح نے پوچھا پروردگار یہ کون سی زمین ہے؟ اللہ نے کہا یہ کرب و بلا ہے. اس زمین پہ جو آ جاتا ہے وہ مصیبت کا شکار ہوتا ہے. یہ کرب و بلا ہے. یہاں نواز رسول شہید. حضرت ابراہیم جب موصول سے جا رہے تھے شام کی طرف، آپ کو ٹھوکر لگی اور خون نکل آیا. پروردگار کا یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے وہاں پر بھی حضرت ابراہیم کو مصائب امام حسین کو سنایا. تو عزیزو ذات امام حسین علیہ السلام وہ ہے، وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے چونکہ نانا ہے، یہ نواسے ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں وہ 61 ہجری کے بعد سمجھ میں آیا کہ آج جو اذانوں میں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ. آج یہ فرش عزا باقی ہے تو خود اللہ کا فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے حسین تم نے قربانیاں دی اور اس کا عوض ہم یہ ہے کہ تمہاری عزاداری کو باقی رکھیں. سیرت معصومین ہے یہ عزاداری.
یہ فرش عذاب کو ہم کو باقی رکھنا. یقیناً دشمنان اسلام اس پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، چونکہ عزاداری ہمارا شیوا ہے، ہماری سیرت ہے، معصومین کی سیرت ہے. پانچویں امام نے وصیت کی ہے. ایک مرتبہ چھٹے امام کو 2 تھیلیاں دیتے اور کہتے ہیں کہ ایک میں خمس ہے، دوسرے میں میری اپنی ذاتی ملکیت ہے، 10,000 درہم ہے. اس درہم کو مینا کے میدان میں جب حج کا موقع ہو وہاں فرش عذاب بچھانا اور میری مصیبت اور میرے مولا کی، میرے جد کی مصیبت کو بیان کرنا. اگر میں کہوں گا مولا مینا کے میدان میں کیوں؟ اس لیے کہ مولا جانتے تھے کہ مینا کا میدان وہ ہوگا جہاں ہر ملک سے لوگ وہاں پر آئیں گے، ہر جگہ سے لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں فرش عذاب بچھی ہوئی ہے، یہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے. تو عزیزو ہم کو یہ فرش عذاب کو باقی رکھنا ہے. اور یہ ظاہراً سیدہ کی تسلی کا بھی باعث ہے کہ جہاں پر فرش عذاب بچ جاتی ہے، مولا سلامت رکھے آغا احمد شیرازی صاحب کو کہ واقعی انہوں نے اس اہتمام کیا اور مجھ غریب کو یہاں پر دعوت دی. میں ان کا احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں، چونکہ اللہ خود فرماتا ہے، امام کی حدیث بھی ہے کہ جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خالق کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لم یشکر مخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکر ادا نہ کرے وہ خالق کا شکر ادا نہیں کرتا. انہوں نے مجھے توفیق دی پروردگار یہاں آپ کے سامنے چند معروضات جو عنوان مختار آل محمد کہ ان کے عنوان پر پڑھوں اور گفتگو کروں آپ کے سامنے. عزیزان گرامی، واقع حضرت مختار علیہ السلام کی ذات، ان کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا جو یہ انتقام ہے، یہ جو انتقام لیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کیا آج بھی وہ ظالم موجود ہے کہ جنہوں نے قاتلہ امام حسین میں جو تھے وہ آج بھی وہ شریک ہے یا نہیں ہے؟ آیا آج ہم جو لعن کرتے ہیں یہ لعن ان کو پہنچتی یا نہیں پہنچتی؟ یقیناً پہنچتی ہے. اور آج بھی وہ ظالم موجود ہے. کیوں؟ آپ زیارت کے جملے میں کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت ولعن اللہ امتن ظلمت ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. لعنت ہو ان کے اوپر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو ان کے اوپر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اور لعن ہو ان پر جنہوں نے اس ظلم کو سنا اور اس پر رضامندی کی ہے. اور آج موجود ہے بہت سارے آل سعود میں یہ نسلیں موجود ہے کہ جو رضایت مندی کرتی ہے اور یزید کو جو ہے رضی اللہ کہتی ہے. تو آج بھی ان کے اوپر لعن پہنچتی ہے اور یہ انتقام آج بھی باقی ہے. اور دوسری دلیل دے دو، امام نے کیا فرمایا تھا جب یزید نے بیعت مانگی تھی؟ تو امام نے فرمایا تھا لا یبایع مثلی مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں، امام نے کہا مجھ جیسا فکر رکھنے والا کبھی استکباریت اور طاغوت کے سامنے نہیں جھکے گا. سر کٹا دے گا لیکن سر نہیں جھکائے گا. اس لیے شاہ میری نے کیا خوب کہا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید حقائق بنا لا الہ ہست حسین. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو لعن ہے، انتقام ہے، وہ آج بھی ان تک پہنچ رہی ہے. جو راضی ہوئے ہیں اس کربلا کے اس واقعے پر ان کو لعن پہنچتی ہے. حتیٰ میں نے روایتیں دیکھی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں مدینے میں، مسجد میں داخل ہوئے، ایک کو سلام کیا تو اس نے فوری جواب دیا. دوسرا بھی چاہنے والا تھا، امام نے اس کو سلام نہیں کیا، وہ بھی ذکر میں مصروف تھا. چاہنے والے نے بعض پوچھ لیا مولا دونوں آپ کے چاہنے والے ہیں، ایک کو آپ نے سلام کیا دوسرے کو آپ نے سلام نہیں کیا. تو امام نے فرمایا جو میں نے پہلے جس کو سلام کیا وہ قرأت قرآن میں مصروف تھا، وہ ذکر میں مصروف تھا، اس لیے میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا. لیکن میں دوسرے کو اس لیے سلام نہیں کیا کہ وہ ہمارے دشمنوں پر لعن پڑ رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں خلل کروں. دشمنوں پر لعن پڑنا امام کی نظر میں اس قدر اہمیت ہے کہ امام نے نہیں چاہا کہ اس کے ذکر میں خلل کیا جائے. تو عزیزو، جہاں تک روایتیں بتاتی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انتقام جو ظلم ہوا ہے اس کا انتقام 3 طریقے سے لیا جاتا ہے اور 3 طریقے سے روایتوں میں آیا. ایک جو انتقام ہے جو عملی ہوا ہے، انتقام جو قاتلان امام حسین کا لیا گیا ہے وہ جناب مختار نے لیا.
جو قاتلان امام حسین کا انہوں نے انتقام عملی طور پر ایک ایک کو پکڑ کر انہوں نے اس سے اس سب مصائب کو سن کے اس کے جو ظلم کو سن کر انہوں نے ویسا ہی انتقام لیا. یہ ایک انتقام ہمارے پاس ہے. دوسرا جو روایتوں میں ملتا ہے وہ ہے آپ کے ہم کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم مولا امام عصر علیہ السلام کے لشکروں میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا انتقام ہوگا کہ جو مولا امام عصر آئیں گے اور وہ قاتلان امام حسین کا جو ہے خاتمہ کریں گے. تیسرا جو روایتیں بتاتی ہے جو انتقام ہے وہ روز محشر ہے، جب سیدہ عالمیان جب آئیں گی اور آنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں خون بھرا کرتا ہوگا اور وہ کہے گی کہ اللہ سیدہ سے پوچھے گا کہ فاطمہ کیا چاہتی ہو، تو جناب سیدہ کہیں گی کہ پروردگار میں چاہتی ہوں کہ قاتل حسین جو قاتلان حسین ہوں ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے. حکم ہوگا جہنم کو حکم ہوگا کہ اے جہنم، چونکہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے نا، قاتلان بھی ہوں گے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جہنم کو حکم ہوگا کہ تو تمام قاتلان امام حسین کو اپنی گرفت میں لے لے، انہیں نگل لے. روایت کہتی ہے اس طریقے سے جہنم قاتلان امام حسین کو اپنے جہاں لے گی جس طریقے سے ایک مرغی دانہ چنتی ہے، اس طریقے سے جیسے دانہ چنتی ہے ویسے ویسے قاتلان امام حسین کو چن کر جہنم اپنے پر لے لے گی. اس کے بعد شہزادی فرمائے گی کہ اے پروردگار میں چاہتی ہوں کہ میرے حسین کے عزادار کہ جنہوں نے مجلس سے برپا کی ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں. اور اللہ حکم دے گا کہ حتیٰ وہ عزادار کی جو پانی پلا رہا ہے امام کے نام پہ، وہ جو سبیل کر رہا ہے، ان کو بھی اللہ جناب سیدہ کے ساتھ جنت میں وارد کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آئیے عزیزو، جناب مختار علیہ السلام کے بارے میں کہ جن کا نام جو ہے مختار رکھا ہے اور آپ کا جو لقب ہے وہ لقب کیسان ہے، کیسان، اور کنیت ابو اسحاق رکھی گئی ہے، ابو اسحاق. اور آپ کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی ہے. حضرت مختار آج بھی تاریخ میں اگرچہ کہ متنازع شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے، لیکن بہت سارے علماء معاصر جو آخری کے جو علماء انہوں نے تائید کی ہے. اور جو الزامات حضرت مختار پہ لگے گئے ہیں، بہت سارے الزامات حضرت مختار پر لگے گئے ہیں. سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مختار علیہ السلام نے یہ جو فوج کو جمع کی ہے یہ کوفے کی صدارت حاصل کرنے کے لیے کی ہے. بعض نے الزام لگایا کہ حضرت مختار پر وحی نازل ہوتی تھی. کبھی کہا کہ حضرت مختار غیبی باتوں کو جو ہے لوگوں کو بتایا کرتے تھے اس طریقے سے. اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت مختار جناب محمد حنفیہ کو امام مہدی مانتے تھے، اس لیے کیسانیہ فرقہ بن گیا، مختاریہ ایک فرقہ بن گیا. تو اس طریقے سے انہیں چوتھے امام کو وہ نہیں مانتے تھے، محمد حنفیہ کو مانتے تھے، اس لیے آپ کا نام، آپ کے فرقے کا نام کیسانیہ رکھ دیا گیا. یہ وہ جو الزامات ہیں اور علماء نے آج کے دور میں یہ الزامات کو رد کیا ہے. اور اس کی بہترین دلیل یہ دی ہے کہ یہ آپ کس قدر اہل بیت سے مودت اور محبت اختیار رکھتے تھے. اور حضرت مختار یہ بتایا کہ جب جناب مسلم کوفہ آئے ہیں تو کس کے یہاں ٹھہرے؟ جناب مختار کے گھر پر جناب مسلم ٹھہرے تھے. اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے جناب مختار کو گرفتار کر لیا. اور اس وقت جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت مختار کوفے سے باہر تھے تاکہ لوگوں کو جمع کریں کہ امام حسین کوفہ آ رہے ہیں تاکہ ہم ان کی حمایت کریں. اس وقت جناب مختار کوفے سے باہر تھے. یہاں جب کوفے میں پہنچے تو حضرت مسلم کی شہادت ہو چکی تھی. تو الغرض عزیزو، دنیا چاہے کچھ بھی کہے حضرت مختار کے بارے میں، ہم کو دنیا کی باتوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معصوم حضرت مختار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. دنیا کی باتیں ایک طرف ہے، معصوم کی سند ہمارے لیے معتبر ہے. معصوم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر. مختار ثقفی کے بارے میں کہ یہ مختار ثقفی وہ شخصیت ہے کہ ہجرت جو پیغمبر نے مکے سے جو مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، مسلمانوں میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ جناب مختار ہے. مسلمانوں میں سب سے پہلی ہجری میں ہی جناب مختار پیدا ہوتے ہیں.
عبید ثقفی جناب مختار کو لے کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے تو پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ انہیں تعلیم دینا شمشیر کی، یعنی تیر بازی اور شمشیر چلانے کی انہیں تعلیم دینی. یہ پیغمبر کی حدیث ہے ان کے بارے میں. پھر مولائے کائنات جو اسبغ ابن نباتا کہ جو امام کے صحابی ہے امیر المومنین کے، یہ وہ اسبغ ابن نباتا ہے کہ جب امام 19 کو جو ضربت لگی ہے، جب 3 دن امام بستر پہ رہے ہیں اور حالت احتضار میں جو رہے ہیں، تو یہ اسبغ ابن نباتا ہی تھے جو امام کے بہت قریب تھے. اور امام نے وہاں پر کچھ علوم کو اسبغ ابن نباتا کو بیان کیا تھا جو تاریخ بتاتی ہے. یہ وہ اسبغ ابن نباتا کو کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ہم نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جس کی زلفیں بہت لمبی تھی، سرینے بال تھے، چہرہ نورانی تھا. یہ بچہ جا رہا تھا، امام نے اس بچے کو بلایا، پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا عبید ثقفی کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ امام نے مختار کو لے کر اپنے زانوں پر بٹھایا اور ان کو سہلاتے ہوئے، زلفوں کو سہلاتے ہوئے کہا یا قیس یا قیس یا قیس. قیس عربی میں عقل مند کو کہا جاتا ہے، زیرک اور ہوشیار کو کہا جاتا ہے. اسی سے کیسانیہ پڑا آپ کا لقب. تو امام نے وہاں پر کہہ دیا، پھر اور گریہ کرنے لگے. تو اسبغ ابن نباتا نے کہا کہ مولا گریہ کا کیا سبب ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ یہ وہ فرزند ہے اور یہ وہ لڑکا ہے کہ جو قاتلان امام حسین کا بدلہ لے گا. یہی نہیں بلکہ امام نے مدینے میں منبر پہ بھی کہا ہے کہ میرے بعد تم 2 گروہ میں تبدیل ہو جاؤ گے، اسی طریقے سے جس طریقے سے بنی اسرائیل 2 گروہ میں تبدیل ہو گئی. ایک عذاب کی شکار ہو گئی، دوسرے نجات پا گئے، تم بھی ایسے ہی ہو گئے. پھر امام حسن امام حسین کو دیکھ کر امام گریہ کیا، کہا میرے بعد میرے بچوں پر ظلم ہوگا، ایک کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا، دوسرے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. تو ایک مرتبہ پھر وہاں پر امام نے کہا ہے، خطبے میں کہا، امام نے کہا کہ اللہ ثقفی قبیلے سے ایک فرد کو پیدا کرے گا جو میرے حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے گا. یہ سند نہیں تو اور کیا ہے جناب مختار ثقفی کے بارے میں. خود رسول اسلام ادھر فرما رہے ہیں کہ اس بچے کو تعلیم دینا شمشیر کی، ادھر امیر المومنین کہہ رہے ہیں یا قیس یا قیس. آئیے اور دیکھتے ہیں، خود امام حسن علیہ السلام نے بھی حوالہ دیا ہے جناب مختار کا. امام حسن مجتبیٰ نے مواسات یعنی جو تسلیت کا نامہ ہے اس میں جو امام حسن مجتبیٰ نے ان کی تائید کی جناب مختار کی. اور چوتھے امام نے تو دعا فرمائی ہے کہ جب جناب مختار نے ابن زیاد اور عمر سعد کے سروں کو جب امام کی خدمت میں بھیجا تو امام نے سجدہ شکر کیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ جزا اللہ خیر المختار، پروردگار اللہ جزائے خیر دے مختار کو کہ انہوں نے ہمارے اہل بیت میں خوشی ظاہر کی، مسرت کی لہر دوڑا دی. اور جیسے کہ روایتیں بتاتی ہیں، اگرچہ کہ بعض نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے کہ جناب مختار نے جب سروں کو بھیجا تب جا کے بنو ہاشم کی عورتوں نے اپنے بالوں میں تیل ڈالا ہے اور آنکھوں میں سرما لگایا ہے اور ان کے گھر جو ہے مثلا ان کے گھروں میں چولہا جلا ہے. تو یہ قیام جو ہوا ہے حضرت مختار کا وہ 66 میں ہوا ہے اور کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے 61 ہجری سے ہی انقلاب برپا ہو چکا تھا. کل انشاءاللہ میں ایک چیز توضیح دوں گا جو توابین کے بارے میں ہے. آج فقط مقدمتاً حضرت مختار کی شخصیت اور کوفے کے حالات کو بیان کرتے ہیں. کل بتائیں گے کہ توابین کون ہیں اور ان کے سردار کون ہیں. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ 66 ہجری میں اور جبکہ 67 میں حضرت مختار شہید ہوتے ہیں. تو یہ 4 سال کا جو عرصہ ہے اس میں کیا ہوا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف تو یزید جو 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ، 62 ہجری میں اس نے کیا کیا، مدینے میں چڑھائی کر دی. جو ہرہ کا واقعہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل و غارت کیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی خون میں غلطہ تھی، گھوڑوں کی جو ٹاپیں تھی وہ تک خون میں تھی اور کئی عورتوں کو جو ہے نا زنا کیا گیا اور بہت سارے مردوں کو جو ہے قتل و غارت کی گئی. اس کے بعد 63 ہجری میں 64 میں جو ہے یزید نے مکے پہ چڑھائی کر دی اور مکے کو جو ہے منجنیق سے جلایا گیا. تو یہ 3 سال 61 62 اور 63 میں یزید کی یہ ظلم سے لوگ جو اکتا گئے تھے اور مدینے والے بھی پریشان تھے کہ ہم نے کس کو خلیفہ بنا رکھنا ہے. تو عزیزو جناب مختار کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو روایتیں ملی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تعلیم دیں شمشیر کی. مولا امیر المومنین نے کہا کہ یہ وہ فرزند رہے گا ثقف بنی قبیلے سے کہ جو قاتلان امام حسین کا بدلہ لے گا.
چوتھے امام نے آپ کے لیے دعا فرمائی، جزا اللہ خیر المختار۔ اس کے ساتھ ساتھ پانچویں امام نے مختار پر جو ہے تہمتیں اور آپ پر لعن جو زمانے میں لوگ ان پر کر رہے تھے یا ان سے نفرت کر رہے تھے، اس سے روکا ہے پانچویں امام نے۔ عزیزوں، میں نے ایک روایت دیکھی ہے کہ پانچویں امام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ایک بوڑھا سا شخص آتا ہے امام کی خدمت میں۔ یہ کون ہے؟ یہ ثابت ہے، ثابت ابن مختار، حضرت مختار کے فرزند ہیں۔ اور یہ امام کے پاس آتے ہیں اور جیسے ہی یہ آئے، پانچویں امام ان کے استقبال میں ٹھہر جاتے ہیں اور یہ آ کے امام کے دستبوسی کرتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ بتائیے، میرے بابا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کذاب تھے، الیاذ باللہ، وہ جھوٹے تھے، مکر و فریب انہوں نے کیا۔ امام نے فرمایا خبردار، اپنے بابا کے بارے میں مثلا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے بابا تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بنو ہاشم کی مدد کی ہے، ان کے خمس سے انہوں نے جو پیسے میرے بابا یعنی چوتھے امام کے پاس بھیجے، ہمارے اس خمس سے ہمارے گھروں میں چولہا جلا ہے۔ حتیٰ امام نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ کا مہر بھی جناب مختار کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ادا کیا گیا۔ اب آپ بتائیے اہمیت ہے جناب مختار۔ پانچویں امام بتا رہے ہیں کہ مختار نے ہم اہل بیت کے ساتھ کیا کیا کیا، خمس کو بھیجا، ان کی وجہ سے ہمارے گھروں کی تعمیرات ہوئی، ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں چولہا جلا، انہوں نے ہمارے مسرور کیا، ہم کو جو ہے نا خوش کیا ہے۔ تو یہ معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں حضرت مختار علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، ساتھ ساتھ ایک چیز کا بھی جان لینا ضروری ہے کہ حضرت مختار فرزند ہے عبید ثقفی، ابو عبید ثقفی کے۔ یہ ابو عبید ثقفی کون ہے؟ اس کے ساتھ اس ایک رابطے کے لیے کہ ہم کو سب سے پہلے کوفہ کو جاننا ہوگا کہ کوفہ کیا ہے، کوفہ کب وجود میں آیا۔ تو پتہ چلا کہ 17 ہجری پیغمبر 11 ہجری میں رحلت ہوئے ہیں، 6 سال کے بعد کوفہ وجود میں آیا۔ یہ جو ہم کوفہ عراق میں جو موجود ہے، 17 ہجری کو یہ کوفہ وجود میں آیا۔ کب؟ کہ جب خلیفہ ثانی نے یعنی عمر ابن خطاب بسم اللہ نے کیا کیا کہ جب ایران اور روم، یہ دو بہت بڑی جو ہے حکومت تھی، ایران اور روم جو ہے اس زمانے میں، چونکہ اب ہمارا اسلام فقط حجاز میں تھا، مدینے میں تھا، اور اس کے مقابلے میں ایران اور امپائر روم جو بڑی جو ہے یہ حکومت تھی۔ تو انہوں نے خلیفہ ثانی نے چاہا، اور یہ جو خلیفہ ثانی نے جو ایران کو جو فتح کیا ہے عزیزو، یہ مولا علی کے مشورے سے ہوا۔ مولا علی نے ان سے کہا کہ تم ایران پہ چڑھائی کرو اور وہاں پر ہمارے جو ہے نا اسلام کو پھیلاؤ۔ تو خلیفہ ثانی نے ایک مرتبہ ایران کی طرف جو ہے فوج کو بھیجا، لیکن کوئی جانے کے لیے ایران تیار نہیں ہے، چونکہ وہاں پر جو سب سے پہلی جو شخصیت اٹھی اور جنہوں نے کہا کہ میں ایران جاؤں گا، وہ ہے عبید ثقفی، جناب مختار کے والد ہے، جنہوں نے کہا کہ میں ایران جاؤں گا اور ایران کو فتح کروں گا۔ عزیزو، جب یہ لشکر کو لے کے پہنچے تو سب سے پہلے اسلامی مسلمانوں نے ہاتھیوں والی فوج کو دیکھا، کیونکہ ایران میں ہاتھی بہت تھے اور جو لشکر آیا تھا وہ ہاتھیوں پر آیا تھا، اس لیے مسلمان گھبرا گئے تھے کہ ہم یہ کیسے جنگ کریں۔ بہت تفصیل ہے اس جنگ کے بارے میں، بہت جزیات بھی ہے، بس میں اتنا عرض کر دوں کہ جناب عبید ثقفی تھے کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس ہاتھی والوں سے جو جنگ کی ہے، اور ہاتھی کے پاؤں کو جب کاٹا اور جب یہ گرے تو ہاتھی نے آپ کے سینے کو کچل دیا، اور وہیں پر ان کی زوجہ یعنی جناب مختار کی والدہ یہ منظر کو دیکھ رہی تھی جب یہ شہید ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے جو سپہ سالار تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ تو جناب مختار کی والدہ گھر آتی ہیں، چونکہ اس زمانے میں لوگ زوجات کو بھی لے کے جاتے تھے، لوگوں کو چونکہ مرم پٹی کرنے کے لیے عورتیں بھی ساتھ جاتی تھیں۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ابو عبید ثقفی جو ہے ہاتھی کے نیچے آ گئے اور ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو چکی ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، تو وہ گھر آتی ہیں، سجدے میں جاتی ہے، کہتی ہے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو میرے جو شوہر نے جو شہادت دی ہے وہ سینے پر دی ہے، پشت پہ کوئی زخم نہیں آیا ہے۔
یعنی کوئی فراری کے طور پر انہوں نے شہادت نہیں دی ہے، بلکہ سینے کے اوپر انہوں نے اپنے جان دی ہے اور لڑتے لڑتے وہ جو ہے نا شہید ہوئے ہیں۔ تو عزیزو یہ ہے عبید ثقفی کی جنہوں نے واقعاً بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اب ایران فتح ہو گیا اور اس طرف جو ہے خلیفہ ثانی نے کوفے میں 1,00,000 فوج کو رکھا، چھاونی بن گئی تھی، چونکہ اب ادھر ایران میں کچھ، ایران اور روم میں جب فتح ہونے کے بعد بھی کچھ بغاوتیں اٹھ رہی تھی، لوگ جو ہے باغی ہو رہے تھے، تو خلیفہ نے کہا کہ بھئی اب ہم مدینے سے تو جا کے چڑھائی نہیں کر سکتے، بار بار ایران جائیں پھر واپس آئیں پھر روم جائیں، تو کوئی ایسی جگہ انتخاب کی جائے جہاں سے ہم کو فوری طور پر پہنچنے میں آسانی ہو۔ وہ تھی نہر فرات کے جو ہے کنارے وہ کوفہ۔ تو 1,00,000 جو ہے سپاہی جہاں پریڈ کر رہے ہوں، جہاں تمرین کر رہے ہوں، مشق کر رہے ہوں، کوفہ اس طریقے سے آباد ہوا۔ تو اب جب آباد ہوا ہے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ فطرتاً جو سپاہی ہوتے ہیں نا وہ ایک قسم کے سرکش بھی ہوتے ہیں، وہ کسی کی بھی بات کو جلدی نہیں مانتے۔ تو اب اہل کوفہ میں یہ تھا کہ جو بھی والی گورنر بن کر آتا تھا وہ کسی کو ایک دن میں ہی بھگا دیتے تھے یا خطرے مار کے بھگا دیتے تھے۔ اب پریشان ہیں خلیفہ ثانی، تو پریشان ہے کہ بھائی ہم نے 1,00,000 فوج تو کوفہ بھیج دی ہے، کوفے میں اتنے لوگ جمع بھی ہو گئے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمارے کوئی گورنر کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا بہت سارے جن کے نام آئے ہیں، ہاں ابی بکر کو بھی بھیجا اور فلاں فلاں کو بھیجا، یہ سب مایوس ہو گئے۔ اب جو ہے اب پریشان ہے کہ بھئی یہ گورنر، ادھر حاکم شام بھی چاہ رہا ہے کہ کوفے کے اوپر حکومت ہو جائے، چونکہ 1,00,000 سپاہی اس کو مل رہے ہیں وہاں پر۔ حاکم شام یعنی معاویہ کی بھی نظر کوفے پر ہے، اور اس نے ایک وصیت نامہ بھی لکھا ہے یزید کو کہ دیکھو کوفے والوں کو اپنے اس انڈر میں کر لینا، اور جو یہ چاہتے ہیں وہ کرنا، اگر یہ صبح کو شام کہہ رہے ہو تب بھی مان لینا، شام کو صبح کہہ رہے تب بھی مان لینا، لیکن ان سے نزاع نہ کرنا، ان سے جنگ نہ کرنا، چونکہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضرورت ہے۔ تو اب دونوں طریقے سے کوفے کے اوپر اب آنکھیں ہیں، ادھر خلیفہ ثانی چاہتے ہیں کہ کوفہ جو ہے ہمارے انڈر میں رہے، ہمارا گورنر وہاں پر جائے، ادھر حاکم شام بھی لگا ہوا ہے کہ کوفہ اس طرف ہو۔ لیکن عزیزو اس چیز کو جو جانا ہے وہ امام مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ جب یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی تو خلیفہ ثانی کا بھی دور ختم ہوا، خلیفہ ثالث کا بھی، اب چونکہ بصرہ میں جنگ جمل پیش آ گئی، آپ جانتے جنگ جمل خون عثمان کا بہانہ لے کر کس طریقے سے طلحہ اور زبیر وغیرہ معاویہ کے اشارے پر جو ہے یہ لوگ جمل میں آئے۔ اب بصرہ میں امام چاہتے ہیں کہ بصرہ پہ جائے اور جنگ جمل جو انجام پائے، مدینے سے نکل رہے ہیں اور امام فقط 2 یا 5,000 افراد کو لے کے مدینے سے نکل رہے ہیں، اور ہماری فوجیں 1,00,000 کوفے میں ہیں۔ تو کوفے امام چاہتے ہیں کہ کوفے والے میری مدد کریں، کوفے والے میری مدد کریں تاکہ میں بصرے پر کیا کروں، اٹیک کروں اور معاویہ سے جنگ کروں۔ امام جو ہے سب سے پہلے ابی بکر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے کوفے والوں سے مدد طلب کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ میں قاتل عثمان نہیں ہوں، وہ معاویہ عثمان کے خون کا بہانہ لے کر مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ ابی بکر کو انہوں نے ان کوفے والے بھگا دیے، کہا کہ نہیں ہم تمہارا ساتھ دیں۔ اس وقت کون تھا وہاں پر گورنر؟ ابو موسیٰ اشعری، مقدس ماں، جس کو سادہ لو کہا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری ایک ایسی شخصیت ہے عزیزو، واقعاً اگر آج معاشرے میں ابو موسیٰ اگر پیدا ہو جائے نا تو وہ امت کا واویلا ہو جائے گا۔ اب سادہ لو انسان یا سادہ لو علماء جو فکر جو ہے نہیں دیتے، فقط مقدس ماں جس کو ہم کہا جاتا ہے، سادہ لو مقدس ماں تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ علی حق پر ہے لیکن پھر بھی اس کے زبان پر یہ بات نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال یہ موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری اس وقت کا گورنر تھا۔ امام نے ابی بکر کو بھی بھیجا، واپس آ گئے۔ امام نے ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا کہ مولا کوفے والے ساتھ نہیں دینے والے ہیں آپ کے، تو امام نے ایک مرتبہ زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے ابن عباس تھوڑا سا صبر کرو، میں ایسے کو کوفے والوں کے پاس بھیجوں گا کہ جس کے پہلو میں میرا دل ہے۔
وہ ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم نے سبحان امام اللہ. حسن مجتبی کو بھیجا تاکہ جاؤ کوفے والوں کو سمجھاؤ اور انہیں کہو کہ ہماری مدد کرے، نصرت کرے، اور ساتھ ساتھ عمار یاسر کو بھی امام نے کوفہ بھیجا. اور ایک کام امام نے یہ بھی کیا، مالک اشتر کو بھی کہا کہ دو لوگوں کی ضرورت ہے، ایک لسان، ایک وہ جو زبان سے بیان کرے، دوسرا ایک شمشیر بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کے پیچھے رہے، تاکہ وہ لوگ شمشیر کی بات کو سمجھیں. عزیزو، روایتیں کہتی ہیں کہ ادھر امام حسن مجتبی پہنچے کوفے میں اور خطبہ دے رہے ہیں، اور ادھر لوگ واویلا کر رہے ہیں اور سورج بپا کرے، ادھر مالک اشتر وارد ہوتے ہیں. جیسے مالک اشتر وارد ہوئے، ابو موسیٰ شریف ممبر پہ تھا، انہوں نے اسے گریبان پکڑ کے ممبر سے نیچے اتارا اور اتار کے کہا کہ اسے کوفے کے باہر پھینک دو، اسے کوفے کے باہر ڈال دو. اس کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ، آپ جائیں اور خطبہ دیں. اور جب امام حسن جاتے ہیں اور امام حسن نے امیر المومنین کے پیغام کو جیسے ہی پہنچایا تو 12,000 کا لشکر نصرت امیر المومنین کے لیے آمادہ ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک چیز جو ذکر کی جاتی ہے عزیزان، جو آج بھی عملی طور پر ہم کو دیکھا جاتا ہے ممالک میں، وہ یہ ہے کہ جب یہ کوفہ اس قدر آباد ہو رہا تھا اور اتنی لاکھوں فوج سپاہی جسے چھاونی کہتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ شیعہ مطلب موجود تھے، ایسے میں عیسائی اور یہودی کی آنکھوں بھی جو ہے اس پہ لگی ہوئی تھی کہ بھئی اتنے لوگ یہاں جمع ہیں تو ہم جا کے یہاں بزنس کریں گے، ان کے درمیان معاملات ہوں گے، ہمارا بھی جو ہے فائدہ ہوگا. تو یہودی اور نصارہ نے یہاں کوفہ آنا شروع کر دیا. شروع میں تو کوفے کے باہر رہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو بزنس شروع کیا وہ ہے ایکسچینج کا، منی ایکسچینج جو ہوتا ہے اسٹاک وغیرہ، اس کا انہوں نے قرضہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، تاکہ لوگوں کو جو ہے زیادہ تر پیسوں سے دے کے انہوں نے مرکز میں جو ہے اپنا مقام بنا لیا. اور محل نصاران یا محل نجران جو ہے نا ایک مقام بن گیا کوفے میں یہودیوں کا اور مسیحیت کا. اور آج بھی عزیزو جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں نا وہ جلدی عیسائی اور یہودیوں کے ہاتھے بک جاتے ہیں. آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ یہودیوں کے گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جو آل سعود آج وہی کر رہا ہے. آل سعود بھی وہی ہے کہ جو اتنے بڑے استکبار امریکہ کو نہیں شناخت کر پا رہا، اسرائیل کو شناخت نہیں کر پا رہا ہے، اور جو آج گودی میں بیٹھ گیا ہے جا کے اسرائیل اور امریکہ کی، یہ وہی روش ہے جو آج سے 1400 سال پہلے مسیحیوں نے اپنائی تھی کوفے والوں کے درمیان، اس قسم کی تجارت کر کے ان کے قلوب کو جیتا. اب یہاں سے وہ کوفہ، عزیزو ایک بہت اہم بات، وہ کوفہ جو جانثاران امیر المومنین بنا، وہ کوفہ کے جو امیر المومنین کے ساتھ جنگ جمل میں رہا، وہ کوفہ جو جنگ صفین میں امام کا ساتھ دیا، اس کوفے کے اندر اب حالات بالکل متغیر ہو گئے. کیوں؟ یہی عیسائی اور مسیحیوں نے اس قدر جو ہے رشوت اور لالچ ان کو بنا دیا کہ ان سے یہ کہنے لگے کہ بھئی تمہارا باپ شہید ہو گیا، اب تمہیں کیا مل رہا ہے، تم کو تو کچھ پہنچ نہیں پا رہے ہیں، دولت اسلامی تو تم کو کچھ نہیں پہنچ پا رہی. یہ باتیں کر کے ان کی جو ہے ایمان کو ضعیف کر دیا گیا، اور یہاں سے کوفے کے حالات بہت ہی تبدیل ہو گئے. اور کوفے والے ویسے وہ جن کے اندر روح جہاد تھی، اب وہ روح جہاد ختم ہونا شروع ہو گئی. اور اس کا واقعاً ثبوت ہے، دلائل موجود ہے کہ کوفے والے اب ویسے کوفے والے نہیں رہے کہ جو امیر المومنین کے ساتھ جنہوں نے جنگ نہروان میں بھی ساتھ دیا، جنگ جو ہے جمل اور جنگ صفین میں بھی ساتھ دیا، بلکہ کوفے کے حالات تو یہ ہو گئے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جاسوس رہ رہا، ہر گھر میں کوئی جاسوس ہے. یعنی شوہر اور بیوی اگر ایک ساتھ ہے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ میری جاسوسی جو ہے حاکم کے پاس کر رہی ہے، یا بیوی کو شوہر پر یقین نہیں ہو رہا ہے یقین، اور شوہر کو بیوی پر یقین نہیں ہے. اس کی دلیل آپ جانتے ہیں، جناب طوا سلام اللہ علیہ، یہ وہ خاتون ہے نا جو جناب مسلم کو پناہ دیتی ہے کہ جناب مسلم جب ایک تنہا ہو جاتے ہیں تو جناب طوا کے پاس ہی جناب مسلم نے سہارا لیا تھا. لیکن یہ مومنہ ہیں، اور اس طرح اس کا بیٹا دیکھیں جاسوس ہے، جا کے جو ہے حاکم کو خبر کر دیتا ہے کہ مسلم ہماری پناہ میں ہے. اس لیے یہ 18,000
کوفیوں نے جو بیعت کی تھی جناب مسلم پر ہاتھوں، وہ ایک وقت میں کس طریقے سے منحرف ہو گئے. بس پتا چلا کہ ان پر پہلے سے ہی کام کیا گیا تھا کہ جب ہم اشارہ کریں کہ ان کا ساتھ نہ دینا تو بس وہ ساتھ نہیں دیے. یہ پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ 18,000 میں سے ایک 5 بھی نہیں ہے جو جناب مسلم کا ساتھ دیتے. یہ آئیے جناب مسلم کی اولاد طفلان مسلم، جہاں ایک مومنہ جو ہے ان کو گھر لاتی ہے اور اسی کا شوہر حارث وہ جا کر جو ہے اس بچوں کو قتل کر دیتا ہے اور ان کے ننھے ننھے سر جو ہے حاکم کے سامنے پیش کر دیتا ہے. دیکھیں کوفے کے حالات پہلے کیا تھے. جن کے دلوں میں روح جہاد تھی، آج وہ جاسوس بن گئے ہیں اور اہل بیت کے دشمن بن گئے ہیں. اور ایک دلیل دے دوں آپ کو کہ جب حبیب ابن مظاہر جو کوفے میں ہے، جب امام کا خط آتا ہے رجل الفقیہ کہہ کر، تو جناب حبیب نے کیا کہا؟ زوجہ معلوم نہیں ہے کہ زوجہ کا ایمان کیا ہے امام حسین کے اوپر. ایک مرتبہ جناب حبیب نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے کہہ دیا یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ ہے، میں کیا کروں جا کر. اسی وقت جناب زوجہ حبیب کو غیظ و غضب آتا ہے، کہتے حبیب کیا کہہ رہے ہو؟ نواز رسول تم کو طلب کر رہے ہیں اور تم کہہ رہے 2 شہزادوں کی جنگ ہے. لو یہ چوڑیاں تم پہنو اور تلوار مجھے دو، میں جا کر امام کی نصرت کروں. آپ نے دیکھا کوفے کے حالات کس قدر متغیر ہے کہ حضرت حبیب اپنی زوجہ کی آزمائش کر رہے ہیں. یا وہ غلام کو جس کو گھوڑا دے کر حبیب نے کوفے کے باہر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ تم میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا، تو غلام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر حبیب کو آنے میں دیر ہوگی تو میں تجھ پر سوار ہو کے امام کی نصرت پہ چلا جاؤں گا. عزیزو، یہ وہ کوفہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات نے 4 سال حکومت کی ہے ان کوفے والوں پر. جناب شہزادی زینب نے ان کے درمیان تفسیر قرآن پڑھی ہے. تفسیر تو عزیزو یہ وہ کوفہ ہے. اب یہ منقلب ہو گیا ہے، اب یہ جاسوسی کا شکار ہو گیا ہے. اب چونکہ جناب مختار، اب یہ کل جو میں انشاءاللہ بیان کروں گا توابین کے بارے میں کہ جو سلیمان ابن سورت قضائی ہے. آج ہم نے صرف 2 باتیں عرض کی. ایک تو شخصیت جناب مختار کہ جن کا جو ہے احترام اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے، اور ان کے بارے میں بہت ساری روایتیں آئی ان کے فضائل کے بارے میں کہ مختار کو برا نہ کہنا، یہ ہمارے اہل بیت کی انہوں نے نصرت کی ہے. اور دوسری طرف جناب مختار علیہ السلام کا جو قیام عمل میں آیا ہے. اب حضرت مختار کے دور میں اب 2 حکومتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھے گا انشاءاللہ آئندہ جو کام آئے گی. 2 حکومتیں حضرت مختار کے سامنے. ایک بنو امیہ ہے کہ جن کی حکومت شام، لبنان، اردن وغیرہ کی طرف ہے، اور دوسری طرف جناب مختار کے مقابلے میں ابن زبیر یعنی عبداللہ ابن زبیر ہے، اور اس کا بیٹا مسیب جو ہے، ان کے بیٹے ہیں. مسیب جو ہے عبداللہ ابن زبیر کا بیٹا ہے. یہ بھی عبداللہ ابن زبیر کی جو شروع میں جب یہ اٹھا ہے تو یہی کہہ کر کہ میں قاتلان امام حسین کا بدلہ لوں گا، لیکن جیسے جیسے یہ اس کی حکومت پھیلتی گئی اس کا ارادہ بدل گیا. اور حضرت مختار نے بھی اس کا ساتھ شروع میں اسی لیے دیا تھا. جب حضرت مختار جو ہے قید سے رہا ہوئے، اور اس میں ایک داستان انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حضرت مختار کوفے سے فوری مکہ گئے اور ابن زبیر نے کہا کہ میں بھی قاتلان امام حسین کا بدلہ لوں گا، تو حضرت مختار نے ان کا ساتھ بھی دیا اور ایک جنگ بھی ہوئی، انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض ہوگی. لیکن جب جناب مختار نے دیکھ لیا کہ یہ دل میں کوئی قاتلان امام حسین کا جو ہے قتل کرنے والا نہیں ہے، نہ بدلہ لینے والا ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ کر پھر کوفہ آئے اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک اپنی فوج بنانا شروع کی. تو اس وجہ سے یہ عرصہ 4 سال کا عرصہ گزرا کہ جو انہوں نے قیام کیا اور کوفے کے اوپر حکومت کی. بس عزیزو، آخری یہ کہ حضرت مختار نے ان لوگوں کو بلایا اور انہوں کو پکڑا کہ جنہوں نے کربلا میں جو ظلم انجام دیا ہے. ان میں سے ایک قولی ہے. یہ قولی وہ ملعون ہے کہ جب، اور عزیزو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مصائب پہنچے ہیں، ایک تو خود اہل بیت کی زبانی ہے، امام سید الساجدین نے بھی مصائب کو بیان کیا ہے، اور دوسرے جو مصائب کا جو طریقہ جو ہم تو جو پہنچے ہیں وہ ان ظالمین نے جب اقرار کیا ہے اپنے ظلم کا، اس کے ذریعے سے بھی ہمارے پاس یہ مصائب پہنچے ہیں. قلی کہتا ہے جب قلی کو لایا گیا حضرت مختار کے پاس تو جناب مختار نے پوچھا ہے قلی بتا کہ تو نے کربلا کے میدان میں کون سا ظلم کیا.
تو وہ کہتا ہے اے امیر تو چاہے مجھے فوری قتل کر دے، لیکن میں اپنے ظلم کو نہیں بتاؤں گا، چونکہ جانتا تھا کہ جو میں ظلم کیا ہوں اگر وہ بتاؤں گا تو مجھے اسی طریقے سے مارا جائے گا۔ تو کئی جناب مختار نے اسے کہا، اسے تازیانے مارو تاکہ یہ اپنے ظلم کا اقرار کرے کہ اس نے کیا کیا ظلم کیا ہے۔ عزیزو، جب اس نے بتایا ہوگا تو یقیناً کم بتایا ہوگا، لیکن حقیقت کیا رہی ہوگی وہ آپ جانتے ہیں۔ مصائب سننے کے لیے تصور شرط ہے عزیزو۔ مصائب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم تصور کریں کہ ہائے اہل بیت پر کس قسم کے مصائب ڈھائے گئے۔ مختار نے کہا قولی بتا کہ تیرا ظلم کیا تھا؟ تو قولی کہتا ہے امیر سن، پہلا تو ظلم میرا یہ ہے کہ جب امام حسین قتل کیے گئے ایک مرتبہ میں ہی تھا کہ جو سر حسین کو نوکے نیزہ پہ بلند۔ عزیزو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، نوکے نیزہ پہ سر کا بلند ہونا کس قدر ظلم ہے۔ بار بار اس سر کو نوکے نیزہ چبوتا اور امام کے سر کو اٹھاتا، اور یہ کہتا ہے کہ میں کوفے سے شام تک یہ سر کو لے کر چلا ہوں، اور کہتا ہے کہ امیر اس سر نے بڑے معجزات دکھائے ہیں لیکن مجھے اس معجزات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں تو یہی کہتا رہا کہ حسین تم نے بیعت نہیں کی اور آج تم کو یہ ظلم سہنا پڑا، کا کیا معجزات تھا؟ تو قولی کہتا ہے کہ امیر جب بھی یہ سر بازار میں آ جاتا تو یہ سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، احسیب الناس ان کہف اصحاب الکہف الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ سر یہ قرآن کی آیت کہتا، آخر کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ارے سر حسین کو دیکھیں اور تعجب کریں کہ یہ کیسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تاکہ میری ماں اور بہنوں پر نگاہ نہ پڑے، میری ماں اور بہنوں پر نگاہ نہ پڑے، اس لیے سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور کیا دیکھتا ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ یہ سر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس میں آیا، کہا سید سجاد تمہارے بابا کا سر نظر نہیں آتا۔ سید سجاد نے کہا تم نے میرے بھائی علی اکبر کے سر کو کہاں رکھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے صندوق میں رکھا ہے۔ سید سجاد نے کہا جاؤ جا کے اس صندوق میں دیکھو۔ اب جب آتا ہے صندوق کو نے کیا دیکھا؟ حسین کا سر علی اکبر کی رخسار میں رکھا ہوا۔ کہہ رہا ہے علی اکبر میں نے 18 سال تمہیں اسی دن کے لیے پالا میرے لال، ارے تمہارے گیسوں پر خاک پڑی ہے بیٹا، الدنیا بعدک العفا ہے بیٹا، تمہارے بعد دنیا پر خاک ہے۔ جب بھی سر حسین نوکے نیزہ پر ہوتا، جدھر علی اکبر کا سر ہوتا ادھر ہی حسین کا رخ مڑ جاتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے امیر میں نے ایک بہت بڑا ظلم کیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب خیمے لوٹ لیے گئے، مال غنیمت جب لوٹا جا رہا تھا تو میں سب سے آخر میں پہنچا، اور میں نے دیکھا کہ ایک وسط میں ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ظالم اس بی بی کے آگے نہیں آتا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ بی بی وہ وسط میں بیٹھی ہوئی ہے، تم اس کی چادر کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا کہ ارے ہم کیسے اس کی چادر لے، وہ بنت علی ہے، ارے والی کی بیٹی زینب ہے۔ انہیں کہتا ہے کہ میں نے کہا میں یہ کام انجام دوں گا، ارے میں نے نیزے کو لیا، زینب کے قریب جاتا ہے، ایک مرتبہ نیزے سے زینب کی چادر کو لیتا ہے، چھیننا چاہتا ہے، بی بی نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ سے اپنی چادر کو تھاما۔ انہیں کہتا ہے کہ میں نے ایک تازیانے کو لیا، ارے زینب کی پشت پر میں نے مارا، بی بی تڑپ کر رہ گئی، بی بی نے ردا کو چھوڑا، قرآن کی طرف
نہیں کہہ رہا ہو اے بیوی یہ بھائی شرمندہ موت نے مجھے مہلت نہیں دی آپ کا پردہ ظالموں نے چھین لیا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا والذين ينقلبون بار الحج ذکر قلیل کو سماعت کو صحابین سے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما بار الہ حاصل ان کے دل حوائج کو برلا بار الہ جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما بالخصوص شیعہ نے عراق سعودی عرب کے شیعہ ایران سیریا پاکستان کشمیر کی شوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ بار الہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما کفر و نفاق داعش امریکہ اسرائیل آل خلیفہ آل سعود کو ذلیل و خوار فرما جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما بار الہ ہمارے ناسوں کو رمال فاطمہ میں جگہ عطا فرما ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید غریب کربلا کے بار الہ ہمیں امام کے عوان و انصار میں شمار فرما ہماری عاقبت بخیر فرما ہمیں جو مشتاق ہیں جو زیارات انہیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما درجات عالیہ عطا فرما آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شوکت آجانی سلطان علی سیورانی اور عمران تہرانی علی اصغر آجانی شاہین تہرانی اور عامر علی تہرانی زبیدہ آجانی کلثوم آجانی فضہ بادامی اکبر علی بادامی اور آجانی بادامی اور تہرانی بادامی کی فیملی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا حسین 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 میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی جب شام کے لوگوں سے جب شام کے لوگوں سے عابد نے رضا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی رخسار سکینہ کے کچھ اور ہوئے نیلے رخسار سکینہ کے کچھ اور ہوئے نیلے جب سائے میں آنے کی جب سائے میں آنے کی بچی نے رضا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی بازار میں زینب نے
سے نہ کچھ مانگا اپنے لیے دونوں نے عمر سے نہ کچھ مانگا زینب نے کفن مانگا زینب نے کفن مانگا سرور نے رضا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی ظالم نے طلب کی ہے وہ بچی کنیزی میں ظالم نے طلب کی ہے وہ بچی کنیزی میں شبیر نے جو بیٹی شبیر نے جو بیٹی تجھ سے ہے خدا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی رکھ دیتی تھی ہاتھ اپنے ماں بچی کے ہونٹوں پر رکھ دیتی تھی ہاتھ اپنے ماں بچی کے ہونٹوں پر جب والی سکینہ نے جب والی سکینہ نے مرنے کی دعا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی ظالم نے طلب کی ہے وہ بچی کنیزی میں ظالم نے طلب کی ہے وہ بچی کنیزی میں شبیر نے جو بیٹی شبیر نے جو بیٹی تجھ سے ہے خدا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی بازار میں زینب نے مرنے کی دعا مانگی محمد علی محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا رب اللہ تعالی واحد حدیث عليك من السلام اللهم ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلنا الله احد من زيارتكم